حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین ایدیکم عقبۃ قعودن لا ینجو منہا الا کل مخف۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تمہارے سامنے ایک سخت وادی ہے، اس وادی کو وہ شخص بآسانی عبور کر پائے گا جس آدمی پہ بوجھ اور وزن کم ہوگا۔ دوسری روایت کے الفاظ یوں ہیں، حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خاوند جناب ابو درداء سے کہا ما لک لا تطلب ما یطلب فلان و فلان۔ ابو درداء تمہیں کیا ہو گیا؟ جس طرح لوگ دنیا کا مال طلب کرتے آپ اتنا نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکھا ہے کہ لوگوں، تمہارے سامنے ایک اتنی سخت وادی ہے، اس سے بوجھ والے لوگ اس وادی کو عبور مشکل سے کریں۔ میں ابو درداء چاہتا ہوں جب میں اس وادی سے گزروں تو میرے سر پہ، میرے کندھوں پہ اتنا مال کا بوجھ نہ ہو کہ میں وہ عبور ہی نہ کر سکوں، لہذا میں اتنا ہی کماتا ہوں جتنا کھاتا ہوں، نہ میرے کندھوں پہ اتنا بوجھ ہوگا، نہ مجھے مشکل بنے گی، بلکہ اس دن میں بڑی آسانی سے گزر جاؤں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں، سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے ابتدائی دور میں، ان کے ادوار میں بڑی فتوحات ہوئی، بڑی جنگیں ہوئیں اور بڑے فتوحات ہوئی، اسلام کو بڑا غلبہ ملا، غربت جاتی رہی، مال بہت بڑا آیا۔ اس وقت کچھ صحابہ مال کی فراوانی کے باوجود، سب کچھ ملنے کے باوجود مال نہیں لیتے تھے، فقر اور غربت کو ترجیح دیتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، وہ فرماتے کہ ہم اس وادی سے اور اس گھاٹی سے ڈر رہے ہیں جس کی بشارت سرکار نے ہمیں پہلے سنا رکھی۔ اتنا خوف ہوتا تھا ہم لوگ۔ حضرت ابو اسما فرماتے ہیں کہ وہ حضرت ابو ذر کے پاس گئے۔ ابو ذر اس وقت ربضہ کے مقام پر بیٹھے تھے۔ حضرت ابو ذر کے سامنے ایک سیاہ بام خاتون بیٹھی تھی، پرا گندہ حال، شکل و بے شکل، اور نہ کوئی خوشبو، نہ کوئی گل، نہ بات، عجیب غریب صورت حال میں خاتون بیٹھی، اور وہ کہہ رہی تھی ابو ذر آپ عراق چلے جائیں، عراق کے لوگ بڑے محبت والے ہیں، آپ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، کیونکہ یہ آخری دور تھا صحابہ کا، صحابہ کی ہسٹری ختم ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگی آپ بہت جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، اہل عراق بڑے محبت والے، آپ جا کے عراق میں ڈیرا لگا لیں، لوگ آپ کی ملاقات کے لیے آئیں گے، آپ سے پیار کریں گے اور آپ کو ہدیے پیش کریں گے، آپ کو نوٹ دیں گے، آپ بہت بڑے امیر ہو جائیں، آپ چھوڑ دیں یہ علاقہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں سنو، آپ اس وقت عربی کا جو لفظ ہے وہ یہ ہے، آپ فرماتے تأمرنی ہذہ السوداء، یہ کالی کلوٹی مجھے کہتی ہے کہ علاقہ چھوڑ دے، عراق چلے جائے، لوگوں اس کی باتیں سنو۔ آگے سرکار دو علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو ذر نے پڑھی، آپ نے فرمایا کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا دونا جسر جہنم طریقا ذا دحد و مذلہ، سرکار نے فرمایا جہنم سے پہلے ایک راستہ ہے، اس راستے پہ بڑی پھسلن ہے۔ جہنم میں سے پہلے ایک راستہ ہے۔ جہنم کہاں ہے؟ جہنم پل صراط کے نیچے ہے، جنت اس سے آگے ہے۔ جس نے جنت جانا ہے وہ جہنم کے راستے سے گزر کے جانا ہے، لیکن اس راستے پہ پہنچنے سے پہلے ایک ایسا راستہ ہے جو بہت ہی ڈینجرس ہے، پھسلن ہی پھسلن ہے۔ ابو ذر فرماتے ہیں میں نے جب سے یہ سنا ہے نا راستہ بڑا خطرناک ہے، اس دن سے مجھے فکر ہے کہ اس راستے سے میں گزروں گا کیسے۔ اگر میں آج دنیا کا مال کما لوں اور ڈھیر لگا دوں، خزانے بھر دوں، قیامت کا دن ہو
وہ بوجھ میرے کندھوں پہ لدا ہوا ہو اور ابو ذر اس پھسلن والے راستے سے گزر رہا ہو تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ تو یہی نکلے گا میں گزر ہی نہیں پاؤں گا، بوجھ کی وجہ سے کبھی ادھر پھسل جاؤں گا، کبھی ادھر پھسل جاؤں گا، کبھی ادھر پھسل جاؤں گا، اگر گر گیا تو اٹھ نہیں سکوں گا۔ تو میں اپنی آخرت خراب نہیں کرنا چاہتا، مجھے دنیا کا مال نہیں چاہیے، مجھے آخرت کی فتح چاہیے۔ یہ صحابہ کی سوچ تھی، یہ صحابہ کی فکر تھی، وہ آخرت کو اتنی یاد رکھتے اور اس کے لیے اتنا اہتمام کرتے، دنیا کے حرص کے پیچھے اتنی نہیں دوڑتے تھے کہ وہ بوجھ ہی بن جائے اور اس کا حساب دینا مشکل ہی ہو جائے۔ حساب تو وہاں تھوڑا بھی ہو وہ بھی بہت مشکل ہوگا، اگر زیادہ ہو گیا تو پھر کام خراب ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کسی نے خواب میں دیکھا آپ کی شہادت کے بعد، کہ 12 سال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو آپ کے پیشانی پہ جو ہے نا پسینہ ہے، آپ اپنا پسینہ خود ہاتھوں سے پوچھ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا فاروق اعظم سناؤ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا 12 سال میں نے حکومت کی ہے، 12 سال ہو گئے حساب دیتے دیتے، آج فارغ ہوا۔ جتنا ہوگا اتنا حساب ہے، اس لیے جتنا مال انسان کے پاس ہو اس کا حق ادا کرتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، غریبوں کی خدمت کرتا رہے، اس کا حساب یہاں چکاتا رہے، قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا۔ اگر یہاں اپنا حساب نہ چکایا تو قیامت کے دن حساب دینا بہت ہی مشکل ہوگا۔ یہاں حساب دینا پڑے تو مشکل بن جاتا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا تو بہت مشکل ہوگا۔ مال کمائیں عزت کا، مال کمائیں حلال طریقے سے، مال کو رکھیں حلال انداز سے، استعمال کریں حلال انداز سے، تاکہ اس کا تازہ حساب ہوتا رہے، ورنہ قیامت کے دن بہت بڑی پھسلن ہے، ہم سب نے ادھر سے گزر کے جانا ہے، کوئی گر گیا تو وہاں